بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کا انطاکیہ پر حملہ کرنا اور انطاکیہ فتح کرنا۔ اسلامی لشکر کے انطاکیہ کی طرف کوچ کرنے کا حال سن کر تمام رومیوں کو سخت حیرت ہوئی، اور صرف رومیوں ہی کو نہیں بلکہ ایرانیوں اور دوسرے ملک والوں کو بھی تعجب ہوا۔ جس وقت مسلمانوں نے انطاکیہ پر چڑھائی کی ہے اس وقت مسلمان ایرانیوں سے بھی ہم نہ برتے، گویا وہ اس زمانے کی دونوں زبردست سلطنتوں سے ٹکرا رہے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی مہربانی تھی کہ مسلمانوں کو دونوں ممالک میں فتوحات حاصل ہو رہی تھی، چونکہ مسلمان اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے تھے، ہر وقت اس کا ذکر کرتے رہتے تھے اور اسے یاد رکھتے تھے، اس لیے اللہ تعالیٰ ان کا حامی تھا، وہ ان پر اپنے نعمتوں کے دروازے کھول رہا تھا۔ ایرانیوں اور رومیوں کی دولت مسلمانوں کے گھروں میں کینچی چلی آ رہی تھی۔ ایک زمانہ تھا جب عرب بت پرست تھے، اللہ تعالیٰ سے منحرف تھے، غیر منظم تھے، ہر قبیلہ جدا تھا کہ کوئی کسی کی عزت نہ کرتا تھا، ان کا شیرازہ منتشر اور ان کا حالت نہایت ہی ابتر تھی۔ لیکن جب وہ مسلمان ہوئے تو ان میں اتفاق ہو گیا، ان کا شیرازہ بندہ کیا، منظم ہو گئی، خدا پرست بن گئے اور دنیا بھر میں ان کی شہرت ہو گئی۔ انہوں نے دنیا کو چھوڑ دیا، دنیا ان کے قدموں میں گرنے لگی۔ وحشی اور خونخوار عرب خدا ترس اور رحم دل انسان بن گئے۔ ان مسلمان عربوں کا دنیا بھر میں شہرہ ہو گیا۔ جب انہوں نے انطاکیہ کی طرف پیش قدمی کی تو دنیا حیرت سے ان کی نقل اور حرکت دیکھنے لگی۔ رومی اراکین سلطنت نے یہ شہرت دی تھی کہ انطاکیہ کے سامنے اس قدر رومی لشکر جمع ہو گیا ہے کہ جس نے اس مشہور شہر اور اس کے نواحی میدان کو ڈھک لیا ہے۔ تمام رومی اپنی محبوب دارالسلطنت کو مسلمانوں کے ہاتھوں سے بچانے کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے ہیں۔ میلوں لمبے چوڑے میدان میں فوجیں خیمہ زن ہو گئے تاکہ جو ہی مسلمان وہاں پہنچے انہیں فنا کر دیا جائے۔ اس شہرت سے رومیوں کا مطلب یہ تھا کہ مسلمان مرعوب ہو جائے، انطاکیہ کا رخ نہ کرے۔ مسلمانوں نے ان شہر تو سنا تھا مگر ان پر متعلق بھی کچھ نہ اثر ہوا، وہ بڑھتے رہے یہاں تک کہ لوہے کے پل پر پہنچ گئے۔ انطاکیہ سے کئی میل کے فاصلے پر ایک دریا تھا جس پر لوہے کا پل بنا ہوا تھا، سوائے اس پل کے اور کوئی راستہ جانے کا نہ تھا۔ ہرقل اعظم نے مسلمانوں کو پل پر رکنے کے لیے پورا انتظام کر لیا تھا۔ کئی ہزار فوج پل کی حفاظت کے لیے بھیج دی تھی، لیکن بدقسمتی سے ایک رات کو ان فوجوں اور فوج کے افسروں نے شراب پی۔ ہرقل اعظم کا ایک درباری اتفاق سے وہاں آ نکلا، اس نے تمام افسروں کو کوڑے لگوائے، لشکری بادشاہ کے مصائب سے کینہ رکھنے لگے۔ چنانچہ جو ہی اسلامی لشکر پل پر پہنچا، اس نے لشکر نے مسلمانوں سے اپنے لیے امان لے کر پل مسلمانوں کے حوالے کر دیا۔ اس طرح مسلمانوں نے بغیر خون کا ایک قطرہ بہائے پل پر قبضہ کر لیا اور وہاں سے انطاکیہ کی طرف بڑھے۔ ہرقل اعظم کو بھی معلوم ہو گیا کہ اس کے لشکر نے بے وفائی کی اور مسلمانوں نے لوہے کے پل پر قبضہ کر لیا۔ اسے یقین ہو گیا کہ ملک شام سے اس کی حکومت کا خاتمہ ہونے والا ہے۔ اس نے اسی وقت سے جہازوں کا انتظام کرنا شروع کر دیا اور ان جہازوں میں اپنا تمام پیش بہا سامان بار کر کے جہازوں کو ہر وقت تیار رہنے کا حکم دے دیا تاکہ جس وقت مناسب سمجھے جہاز میں بیٹھ کر فرار ہو جائے۔ مسلمان جب انطاکیہ کے سامنے پہنچے تو انہوں نے بے شمار رومیوں کو دیکھا، سوار پیادے 10-11 لاکھ سے کم نہ تھے۔ مسلمان تقریباً 27,000 تھے۔ پھر رومیوں کا ملک تھا، ان کے لشکروں کی اب تک آمد جاری تھی۔ مسلمانوں کا ملک دور تھا، انہیں کمک پہنچنے کی امید نہیں تھی، لیکن انہیں اللہ تعالیٰ پر بھروسہ تھا۔ وہ بے شمار رومی لشکر کا مقابلہ کرنے پر تیار ہو گئے۔
انطاکیہ کے سامنے کئی معرکے ہوئے، ہر معرکہ میں مسلمانوں کو کامیابی ہوئی، رومیوں کے کئی سرکردہ اور بہادر افسر مارے گئے۔ ہرقل اعظم کو یقین ہو گیا کہ مسلمان عن قریب یہاں بھی فتح حاصل کر لیں گے۔ چنانچہ ایک رات کو اس نے خواب دیکھا کہ وہ دربار میں تخت پر بیٹھا ہے، اراکین سلطنت موجود ہے۔ دفعتاً ہولناک تراٹے کی آواز آئی، آسمان پھٹ گیا، ایک شخص آسمان سے اترا اور اس نے اسے یعنی ہرقل اعظم کو مع تخت کے الٹ دیا، تاج اس کے سر سے گر گیا۔ اس آدمی نے بلند آواز سے پکار کر کہا، اے ہرقل اعظم، تیری حکومت ملک سوریہ سے ختم کر دی گئی۔ تم لوگوں نے اس ملک میں اپنی بدعمالی سے بدبختی اور سختی کو بلایا ہے، اب یہاں خوش بختی آ گئی۔ اللہ تعالیٰ دینداروں اور اہل اتفاق کو اس ملک میں لے آیا ہے، اب یہاں بے دینوں کے رہنے کی کوئی گنجائش نہیں۔ یہ کہہ کر اس شخص نے پھونک ماری، اس کے منہ سے آگ نکلی، یہ آگ تمام رومی لشکر میں پھیل گئی، ہر طرف شعلے بھڑک اٹھے اور رومی فوجیں ان شعلوں کے لپیٹ میں آ کر جلنے لگے۔ اسی وقت ہرقل اعظم کی آنکھ کھل گئی، وہ سخت پریشان اور بدحواس ہوا۔ اس نے اسی وقت جہازوں پر اپنا بقیہ سامان بھی بار کرا دیا، اپنے اہل و عیال کو سوار کر آیا اور اپنے غلام بالیس بن دیبوس کو طلب کر کے اس کو اپنا قائم مقام بنایا، اپنی پوشاک اسے پہنایا، اپنا تاج اس کے سر پر رکھ دیا اور اس سے کہا، میں قسطنطنیہ مزید فوجیں لینے کے لیے جا رہا ہوں، تو میری واپسی تک امور سلطنت انجام دے اور کسی پر یہ بات نہ کھلنے دے کہ بادشاہ یہاں نہیں ہے۔ بالیس نے اقرار کر دیا۔ وہ ہرقل اعظم کا بالکل ہم شکل تھا، شاہی لباس پہن کر بالکل ہرقل اعظم معلوم ہونے لگا۔ ہرقل اعظم قیصر شاہ سے نکل کر ساحل پر آیا اور جہاز میں بیٹھ کر قسطنطنیہ روانہ ہو گیا۔ صبح کو بالیس نے باقاعدہ دربار لگایا، کسی نے بھی اسے نہیں پہچانا۔ اس نے عام حملے کا حکم دے دیا۔ دراصل اس کے دل میں یہ خیال پیدا ہوا کہ اگر اس نے مسلمانوں کو شکست دے کر بھگا دیا تو ساری دنیا میں اس کی شہرت ہو جائے گی اور بادشاہ کی نظروں میں اس کی عزت اور بڑھ جائے گی۔ چنانچہ عام حملہ کا حکم تمام لشکر میں پہنچا دیا گیا۔ فوراً رومی فوجیں مسلح ہو کر میدان میں نکل آئے، میمنہ، میسرہ اور قلب آراستہ ہو گئی۔ بالیس خود بھی مسلح ہو کر میدان میں نکلا۔ سب نے اسی شہنشاہ ہرقل اعظم ہی سمجھا۔ ہر رومی بہادری سے لڑنے پر تیار ہو گیا۔ مسلمانوں نے بھی میدان میں نکل کر صف ترتب کی، اگرچہ ان کا لشکر رومیوں کی ٹڈی دل فوجوں کے مقابلے میں بالکل ایسا تھا جیسے سیاہ چادر پر کوئی سفید دبا، لیکن انہوں نے بھی میسرہ اور میمنہ اور قلب قائم کی اور حسب دستور 5000 سوار حضرت خالد رضی اللہ عنہ کو دے کر علیحدہ کر دیا، تاکہ جس طرف دشمنوں کا غلبہ دے کے مسلمانوں کی مدد کر سکے۔ دوپہر سے قبل جنگ شروع ہو گئی۔ رومی فوجیں سیلاب کی طرف بڑھے۔ مسلمانوں نے نیزے نکال کر گھوڑوں کی کنوتیوں پر رکھ لی اور رومیوں کے قریب آنے کا انتظار کرنے لگے۔ سورج نہایت اب و تاب سے نکلا ہوا تھا، دھوپ ہر طرف پھیل رہی تھی۔ دھوپ میں ذرا بکتر ہتھیار، گھوڑوں کی کلغیاں اور رومیوں کی زرق برق وردیاں جما رہی تھی۔ رومی بڑھ کر حملہ آور ہوئے۔ مسلمانوں نے نیزوں کی اینیوں سے ان کا استقبال کیا، پھر جپٹ کر نیزوں سے ان پر حملہ کیا اور اس سختی سے حملہ کیا کہ رومیوں کی پہلی صف کو الٹ دیا۔ اس پہلے ہی حملے میں سینکڑوں نہیں ہزاروں رومی مار ڈالے۔ رومیوں کو یہ کیفیت دے کر طرارہ آ گیا۔ انہوں نے نہایت جوش سے مسلمانوں پر حملہ کر کے انہیں قتل و زخمی کرنا شروع کر دیا۔ مسلمانوں نے بھی اب تلواریں نکال لی اور نہایت جوش اور بڑی دلیری سے لڑنا شروع کر دیا۔ وہ رومیوں کی صفوں کو چیر کر اندرون لشکر گھس گئے اور نہایت بے خوفی، بڑی پیرتی اور نہایت سختی سے حملہ کر کے رومیوں کو جہنمی رسید کرنے لگے۔
جو سورج نصف النہار کی طرف بڑھتا رہا، جنگ کے شعلے تیزی سے بھڑکتے رہے۔ رفتہ رفتہ یہاں تک نوبت آ پہنچی کہ تمام رومی فوجیں اور سارا اسلامی لشکر جنگ کے شعلوں میں آ گیا۔ جس طرف اور جہاں تک نظر جاتی تھی تلواریں اٹھتی اور کاٹ کر کے نظر آتی تھی۔ اس وقت دونوں لشکروں کی صفیں درہم برہم ہو گئی تھی۔ رومی اور مسلمان گمتا گم ہو گئے تھے۔ نہایت خونریز جنگ ہو رہی تھی۔ لاشوں پر لاشیں گزر رہی ہی خون کے فوارے ابل رہے تھے۔ آج ہر مسلمان یرموک کے مقام کی طرح جنگ میں مصروف تھا، اور یہ مشغولیت اس قدر بڑی ہوتی ہے کہ ایک کو دوسرے کی خبر نہ تھی۔ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ بھی لڑ رہے تھے، لیکن سب سے زیادہ جوش اور جرت کے ساتھ حضرت خالد رضی اللہ عنہ جنگ کر رہے تھے۔ وہ اپنا لشکر لے کر رومیوں کے جس لشکر پر حملہ کرتے تھے کاٹ کر کے ڈال دیتے تھے، صفیں الٹ دیتی تھی اور خون کے دریا بہا دیتے تھے۔ انہوں نے بالیس کو دیکھ لیا، وہ اسے ہرقل اعظم سمجھ کر رومیوں کو قتل کرتے اس کی طرف بڑھ رہے تھے۔ انہوں نے پرزور حملہ کر کے تمام قلب کو الٹ دیا اور بالیس تک پہنچ گئے۔ رومیوں پر ہراس چھا گیا اور وہ بدحواس ہو کر بھاگے۔ انہیں ہزیمت ہوئی، بالیس گرفتار ہو گیا۔ مسلمان رومیوں کا تعاقب کرتے انطاکیہ کے اندر داخل ہو گئے۔ یہ مشہور شہر بھی فتح ہو گیا۔ مسلمانوں کو بڑی خوشی ہوئی۔ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے گھوڑے کی زین پر ہی سجدِ شکر ادا کیا۔ بالیس نے مسلمانوں کو بتایا کہ وہ ہرقل اعظم کا غلام ہے، اور بادشاہ رات کو قسطنطنیہ بھاگ گیا۔ مسلمانوں کو انطاکیہ پر قبضہ ہونے سے بڑی خوشی ہوئی۔ وہاں سے بے شمار مال غنیمت ملا اور ہزاروں قیدی ہاتھ میں آ گئے۔ ناظرین، روزانہ اسی طرح تاریخی واقعات سننے کے لیے ہمارے ساتھ رہے۔ جزاک اللہ خیرہ۔